السلام علیکم ناظرین، اس آج کے موجودہ سیلاب کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک سٹوری ڈھونڈی ہے۔ سٹوری ایک گاؤں کی ہے۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ایک گاؤں میں چیتا آتا کمزور کی جھونپڑیوں سے ان کی کسی نہ کسی معصوم بچے کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اس گاؤں کے سارے طاقتور مل کر کمزوروں کی مالی مدد بھی کرتے اور دوسروں میں سے بھی مدد کا جذبہ پیدا کرنے کا بہانہ بنا بنا کر اپنی مدد کی تشہیر دور دور تک کرتے بھی رہتے تھے۔ عبادت گاؤں میں اجتماعی توبہ کا انتظام بھی کروایا جاتا۔ جب بھی کسی طاقتور سے پوچھا جاتا کہ چیتے کو پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی تو وہ کہتا جناب کوشش تو بہت کرتے ہیں، رات میں گاؤں کے چاروں طرف پہرا بھی بٹھاتے ہیں، مگر شاید ہمارے گناہوں کا یہ عذاب ہے، گناہوں کی سزا ہے، اعمال کی سزا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی اور ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ کمزوروں کو سکھایا جاتا کہ سب مل کر اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور دعا کرو کہ چیتا مر جائے یا ہماری بستی سے دور چلا جائے۔ سب دعائیں کرتے رہے مگر کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ چیتے کے منہ کو بچوں کے خون کی صورت ایک آسان شکار کرنے کا چسکا لگ چکا تھا۔ پھر ایک دن مالک کائنات کے حکم سے اس کمزور انسان کا بچہ چیتا اٹھا کر لے گیا جس سے مالک کے کائنات نے دعا کرنے کا سلیقہ سکھا دیا تھا۔ اس انسان نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف روتی آنکھوں سے دیکھا اور کہا اے وہ ذات جس نے سب کچھ تخلیق کیا اور تن تنہا تخلیق کیا اور جس کا کوئی شریک نہیں، تو نے چیتے کو پیدا کیا ہے، اسے درندہ بنایا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے شکار کرے گا اور جہاں اسے شکار آسانی سے مل جائے وہ اسے شکار کرنے کہیں اور کیوں جائے گا۔ اے مالک کائنات، اگر تو چاہے تو وہ چیتا دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئے گا، اگر تو چاہے تو وہ چیتا دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئے گا۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ تو نے یہ دنیا امتحان کی جگہ بنائی اور تو نے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے طاقتور بندے تیرے کمزور بندوں کی تکلیف میں کتنا درد محسوس کرتے ہیں۔ اے مالک کائنات، میں تجھ سے چیتے کی مرنے کی دعا نہیں کرتا کیونکہ اگر تو چاہتا تو ایسے کسی چیتے کو پیدا ہی نہ کرتا۔ میں تجھ سے صرف اتنا مانگتا ہوں کہ تو نے جس کو یہ طاقت اور دولت دے رکھی ہے کہ وہ اس چیتے کو پکڑ کر مار دیں تو اسی چیتے کے ہاتھوں ویسے ہی ان میں سے کسی کا بچہ بھی شکار کروا دے جیسے تو نے میرا بچہ شکار کروایا۔ اگلی صبح میں ہنگامہ برپا تھا کہ گاؤں کے سب سے طاقتور کے گھر کے صحن سے چیتا اس کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ آس پاس کے 7 گاؤں کے طاقتور اپنی گاڑیوں، شکاری کتوں اور اسلحے سے لیس لوگوں کے ساتھ چیتے کی تلاش میں نکل پڑے۔ سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ اس چیتے کی ہمت بہت بڑھ گئی ہے، یہ کمزور جھونپڑیوں کو چھوڑ کر اونچی حویلیوں کی دیواریں پھلانگنے لگا ہے۔ درجنوں شکاری کتوں نے کچھ ہی دیر میں چیتا ڈھونڈ نکالا، اسے مار دیا، اس کی لاش کو گاؤں کے بیچوں بیچ لٹکا کر گولیاں برسائی گئیں۔ کہتے ہیں کہ اس گاؤں سے دوبارہ پھر کبھی کسی کمزور کا بچہ کسی چیتے کا شکار نہیں بنا۔ آج کتنے سال گزر چکے ہیں، اس گاؤں کے داخلی راستے پر اس طاقتور گاؤں والے کے چیتے کا شکار ہونے والے بچے کے نام کی ایک بہت بڑی پتھر کی یادگار بنائی گئی جس پر لکھا گیا ہے کہ جاں باز شہید جس کے خون کی برکت سے رب العالمین نے گاؤں والوں کو ایک خونی درندے سے نجات دی۔ دور دور کے گاؤں سے لوگ اس طاقتور کے بچے کی ماں سے اپنی مشکلوں کے لیے دعا کروانے آتے ہیں کیونکہ سب کا ماننا یہ ہے کہ گاؤں سے بچے تو بڑے گناہ گاروں کے بھی اٹھائے گئے مگر آخر کار دعا ایک نیک دل ممتا کی مورت کی ہی قبول ہوئی اور سب کو اس عذاب سے نجات مل گئی۔ تو سب سے آخر میں
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیے اس کمزور گنہگار انسان سے دعا کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کاش ایسے ہی نیک دل طاقتوروں کا سب کچھ بھی یہ پانی برباد کر دے کہ جو اس ملک میں ڈیم بنانے یا بنوانے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی ان طاقتوروں کی طرح اس دن تک صرف گنہگار غریبوں میں سے دیگیں راشن اور کپڑے بانٹتے رہیں گے جب تک ان کا اپنا بچہ بھی سیلاب میں نہیں بہہ جاتا۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم جنہیں حرف دعا یاد نہیں، آمین رب العالمین۔ تو یہ ایک درد بھری کہانی مجھے ایک دوست نے سینڈ کی ہے، تو میں نے کہا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں۔ اور جو یہ سیلاب کی وجہ سے ہمارا ملک خمیازہ بھگت رہا ہے تباہی کا، یہ ان چند طاقتور لوگوں کی وجہ سے ہے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔